السلام علیکم۔ اچھا، ساری پلاننگز کرتے کرتے نا مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ رمضان کی پلاننگ میں ہم ہیبٹ ٹریکر بڑا اس کو ایک کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہیبٹس کو اچھی ہیبٹس کو ہم نے پرسو کرنا ہے، بری ہیبٹس کو چھوڑنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ویژولائز کریں، اپنے سامنے رکھیں۔ تو جہاں ہم نے اپنی پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، وہیں ہم نے اپنی آخرت پہ بھی نہیں کرنا۔ اور پتہ ہے، یہ بات میرے ذہن میں اس وجہ سے آئی تھی کہ ایف ایس سی میں میری بہت سی فرینڈز ایسی تھیں جو کمپیٹیٹر تھیں، انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہی تھا، یعنی ان کے گھر والوں نے انہیں کہا تھا کہ دیر از نو ادر آپشن، نہ ہوا تو ریپیٹ کرنا ہے، بس تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ یعنی جنون کی حد تک اور ان کی مدرز انہیں کہتی ہوتی تھیں کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے کیونکہ اس سے آپ کی پڑھائی پہ اثر پڑے گا، اس گول میں کچھ نہیں آنا چاہیے آگے۔ اور یہ بڑی ابسرڈ سی بات ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک فیملی ہے، ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو روزے رکھنے کی عادت ہی نہیں، کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ہمیشہ انہیں یہی کہا تھا کہ بچے ہیں ابھی چھوڑو، ابھی گرمی بہت ہے، ابھی موسم بڑا سخت ہے، اور یہ سارا کچھ۔ تو دیکھو، زندگی میں ہر چیز گول اور پیسہ نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہے برکت، اور برکت وہ چیز ہے جس کو آپ فیل تو کرتے ہو، لیکن آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ مطلب برکت کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، اور برکت ایسے نظر بھی نہیں آتی، برکت آپ کو فیل ہوتی ہے صرف۔ اور جن لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سارا کچھ اچیو کر کے بھی تو ایک عجیب سی مطلب وہ سینس آف لاس ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ بھی نظر آتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اس رمضان کو بھی ایز اے کمپٹیشن اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کی ایک اچھی سی پلاننگ کرنی ہے۔ جیسے ہم اپنی سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں، اپنی بکس رات کو نکال کے رکھ لیتے ہیں، ہم نے اپنا اسی طرح ایک کونا بنا لینا ہے، جیسے ہم پڑھائی والا کونا بناتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنا ایک رمضان کے لیے کونا بنا لینا ہے، اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ رمضان کے لیے بکس نکال کے رکھنی ہے، قرآن نکال کے رکھنا ہے، حدیث نکال کے رکھنی ہے، دعائیں خاص طور پہ دعاؤں کی بک کوئی بھی نکال کے رکھ لیں، نہیں تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اس کے لیے بڑے پیارے پیارے پلانرز میں آج دیکھ رہی تھی، کینوا پہ آپ جا کے دیکھیں، اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، بہت پیارے ہیں، فری میں کافی سارے آپ کو ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹیمپلیٹس کا کسی کا ایک پرنٹ نکال کے رکھ لیں، اور ایک اس کونے میں جائے نماز رکھیں اپنا، یعنی صاف ستھری کوئی جگہ بنا لیں جہاں پہ جا کے چند گھڑی اپنے سکون کی گزارنی ہے۔ اور اچھا، رمضان کی پلاننگ کرتے ہوئے اگر کسی کو پرابلم ہو، میرا فوکس فیمیل اسٹوڈنٹس پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ میرا کور گروپ ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، یو کین کانٹیکٹ می۔ دعائیں سیکھنی ہے، ہمارا ایک کورس چل بھی رہا ہے، انشاءاللہ رمضان میں ہم اسی کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کریں گے۔ اور بھی کوئی پرابلم ہو کہ پلاننگ نہیں ہو رہی، اس میں ہیلپ چاہیے، ہیبٹ ٹریکنگ کو کیسے ہم نے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ مجھے جب مرضی پوچھ لیں، آئی ول بی اویلیبل فار دس پرپز۔ بالکل نہ جھجکیں کوئی، میں اس کام کے لیے تو میں اگر بیزی ہوں گی بھی تو میں چھوڑ کے آپ کی بات سنوں گی، اینڈ آئی ول رسپونڈ یو ٹائملی انشاءاللہ۔ اور بہت اچھا ہم نے رمضان گزارنا ہے۔ پڑھائی تو ایک فیز ہے، اس کے بعد تو یہ ختم ہو جاتا ہے زندگی میں آپ کتنا پڑھ لیتے ہو، ایک وقت آتا ہے اپنے پریکٹیکل لائف میں اترنا ہی ہے۔ سو اٹس بیٹر کہ ہم جو ہے اپنی تیاری آخرت کے کمپٹیشن کی پوری رکھیں، اور یہ اللہ موقع دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سال یہ موقع نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تو تھے ہمارے ساتھ، لیکن اس سال وہ نہیں ہیں، تو یہ ایک چانس ہے، اس کو بھرپور طریقے سے اویل کرنا ہے، اپنی جان لگا کے اویل کرنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن جتنا زیادہ سے زیادہ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پڑھائی چھٹتی ہے چھوڑ دیں، کوئی پرواہ نہیں اس کی، وہ کیریئر جو ہے یہ بھی چیز چھوڑ دیں، ہر چیز آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا بندوبست رکھا ہوا ہے۔ سو قرآن کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اور دوسری چیز کہ اچھے اچھے لیکچرز آپ سنیں، جب آپ سنتے ہیں مجھے تو لٹرلی فیل ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے آپ کا جب آپ اچھے لیکچر سنتے ہو۔ جب آپ کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے ہو یا سنتے ہو تو پھر آپ کا دل ویسے ہی اچاٹ ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے بھی انسان جاتا ہے۔ سو اپنی بیڈ ہیبٹس میں اسکرولنگ اور جو ہے ارریلیونٹ چیزیں دیکھنا اور ٹائم ضائع کرنا،
یعنی یہ جو چیزیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، یہ ہم سے نیکیاں نہیں کرواتی ہیں، نیکیاں چھڑوا دیتی ہیں، بلکہ وہ سارے کام ہم نے چھوڑ دینے ہیں۔ اور انشاءاللہ دیکھنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اور دین کے کام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اتنا پڑھائی پہ زیادہ فوکس اچھا ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے پڑھائی میں بھی۔ یہ میں نے بہت پہلے سے کالج لائف سے میں یہ چیز آبزرو کر رہی ہوں کہ جب جب بھی مطلب میری ڈائریکشن صحیح رہی اور میں نے اپنا فوکس اپنے دین کی طرف رکھا تو میری پڑھائی میں اللہ کی طرف سے برکت آئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نا میں اس طرح پڑھتی رہی ہوں۔ میں نے بہت دفعہ بہت اچھے مارکس اچیو اسی طرح کیے ہیں جب مجھے نا کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں نے نمبر لینے ہیں۔ جب میں نے پڑھائی کو زیادہ ہی فوکس بنا لیا کہ نہیں میں نے نمبر لینے ہیں، میں نے اس کو کرنا ہے، وہ چیز میرے ہاتھوں سے گئی ہے۔ اور جب جب میں نے بے پرواہی کی ہے، بے پرواہی ان سینس کہ بس ٹھیک ہے کانسیپٹ کلیئر ہے، ٹھیک ہے کوئی میں پاگل نہیں ہوئی، آخری ٹائم تک ریوائز نہیں کیا، بس ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں ہر چیز کے، وہ کر کے تو جب پیپرز دیے تو ریلیکس ہو کے دیے ہیں ہمیشہ، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور امید سے بڑھ کے نمبر ملے۔ اور یہی مجھے لگتا ہے کہ طریقہ ہونا چاہیے، ذرا ذہن سے پہ سوار کر کے اور اس کا ایک گول بنا کے، تو وہ گول کی بھی کبھی کبھی نا ہم پرستش ہی شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ میرا گول ہے اور میں نے اس کو پوجنا ہے، اور جو خدا کی عبادت ہے اور جو اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی روح کی ترقی ہے، وہ ہم سارا ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو، اینڈ اگین آئی ول سے کہ اگر کسی کو باقاعدہ بھی یعنی اسٹارٹ کرنا ہے نا کہ ہم کیسے اسکریچ سے اسٹارٹ کر سکیں رمضان کے حوالے سے، اور قرآن ہم کیسے اس پہ فوکس رکھ سکیں، ہم کیسے اسکرولنگ کی عادت کو چھوڑ سکیں، اس کے لیے آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو، آئی ول بی دیر انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کو کوئری ہو، کچھ بھی ہیلپ چاہیے اس سلسلے میں، تو آپ نے بالکل نہیں سوچنا کہ میم رسپونڈ نہیں کریں گی یا کہیں بیزی ہوں گی، آئی ول بی اویلیبل فار دس پرپز انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔